السلام علیکم۔ ہماری آج کی کہانی کا عنوان ہے سوداگر اور انڈے۔ دور دراز گاؤں میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ سوداگر بہت ہی زیادہ پریشان تھا اور اس کی پریشانی کی وجہ اس کے گاؤں کی خشک سالی تھی۔ کافی عرصے سے گاؤں میں بارشیں نہیں ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے فصلیں سوکھ چکی تھیں۔ لوگوں کے لیے کوئی بھی ذریعہ آمدن نہیں تھا۔ اسی پریشانی کے عالم میں سوداگر نے سوچا کہ کیوں نہ وہ شہر چلا جائے، وہاں جا کر وہ کوئی نہ کوئی کام کر لے گا اور جس سے وہ اچھے پیسے کما کر اپنے گاؤں واپس آ جائے گا۔ لیکن شہر جانے کے لیے بھی اسے رقم کی ضرورت تھی اور اس کے پاس کھانے کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ وہ ابھی یہی سوچ رہا تھا کہ اس کی نظر امین پر پڑی۔ امین اس گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، جس کے ذریعے وہ اپنی زندگی بہتر طریقے سے گزار رہا تھا۔ وہ سوداگر امین کے پاس گیا اور اس سے کہنے لگا کہ مجھے 12 ابلے ہوئے انڈے دے دو۔ میں کچھ مہینے کے لیے شہر جا رہا ہوں اور جیسے ہی واپس آؤں گا تو تمہیں تمہاری رقم اس کے برابر لوٹا دوں گا۔ امین کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس نے اس کی بات مان لی اور اسے 12 انڈے دینے پر رضامند ہو گیا۔ اس کے بعد اس سوداگر نے اس سے انڈے لیے اور وہاں سے شہر کی جانب چلا گیا۔ کچھ عرصے بعد وہ سوداگر گاؤں واپس لوٹا۔ اب وہ بہت ہی زیادہ امیر آدمی بن چکا تھا۔ اس کے پاس ایک بہت ہی زیادہ خوبصورت گھوڑا اور اونٹ بھی موجود تھا، جو کہ اس دور میں کسی شخص کے امیر ہونے کی نشانی ہوا کرتی تھی۔ پورے گاؤں میں یہ بات پھیل چکی تھی کہ سوداگر بہت ہی زیادہ امیر آدمی بن کر واپس لوٹا ہے۔ امین کو بھی جب اس بات کی خبر ہوئی تو اسے یاد آ گیا کہ اس نے اس کے انڈے لیے تھے۔ امین حساب کتاب کا بہت ہی پکا آدمی تھا اور تھوڑا سا لالچی بھی۔ سوداگر کو دیکھتے ہی وہ اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ کچھ ہی دیر کے بعد امین اس سوداگر سے مطالبہ کرنے لگا کہ مجھے 500 سونے کے سکے چاہیے، کیونکہ اس وقت تم نے مجھ سے 12 انڈے ادھار لیے تھے۔ اگر وہی 12 انڈے میرے پاس ہوتے تو ان سے میں بچے نکلواتا، پھر وہ بچے بڑے ہوتے اور وہ دوبارہ انڈے دیتے تو ان میں سے اور بچے نکلتے۔ اسی طرح میرے پاس کافی زیادہ مرغیاں ہوتی۔ تمہاری وجہ سے میرا بہت ہی زیادہ نقصان ہوا ہے اور اس کے بدلے میں تم مجھے 500 سونے کے سکے ادا کرو۔ امین کی یہ بات سن کر سوداگر بہت ہی زیادہ حیران رہ گیا۔ سوداگر نے کہا کہ اس کے بدلے میں تمہیں اتنی بڑی رقم ادا نہیں کر سکتا۔ سوداگر کی یہ بات سن کر امین کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ غصے کی حالت میں امین نے سوداگر سے کہا کہ وہ اپنا فیصلہ جج کے پاس لے کر جا رہا ہے، تو تم بھی کچھ ہی دیر میں وہاں پر آ جاؤ اور وہی ہمارا فیصلہ کریں گے۔ سوداگر حیران کھڑا یہ سب دیکھتا رہا۔ اسی گاؤں میں ایک بالا نام کا حکمران رہتا تھا۔ لوگ اسے بالا جج کے نام سے جانتے تھے کیونکہ وہ لوگوں میں انصاف کرتا تھا۔ شدید غصے کی حالت میں امین اس جج کے پاس حاضر ہوا۔ حاضر ہوتے ہی امین کہنے لگا کہ اے حکمران، ایک سوداگر ہے جس نے مجھے 500 سونے کے سکے دینے ہیں، جو کہ دینے سے انکار کر رہا ہے۔ مجھے اس بات پر انصاف چاہیے۔ حکمران نے تفصیل مانگی کہ تم نے اسے یہ 500 سونے کے سکے کب دیے؟ اس پر امین نے جواب دیا کہ کچھ عرصہ پہلے اس نے مجھ سے 12 انڈے لیے تھے۔ انہی انڈوں سے اگر میں چوزے نکلواتا اور پھر وہ انڈے دیتی اور ان سے دوبارہ مرغیاں بنتی، جن سے میرے پاس بہت ہی زیادہ مرغیاں ہوتی، جن کی قیمت اب 500 سونے کے سکوں کے برابر ہوتی۔ اسی لیے مجھے آج اس کے برابر سوداگر سے رقم چاہیے۔ اس پر حکمران نے جواب دیا کہ بات تو تمہاری ٹھیک ہے، سوداگر کو تمہاری رقم واپس ادا کرنی چاہیے۔ کیونکہ سوداگر ابھی تک وہاں پر نہیں پہنچا تھا، جس کی وجہ سے جج کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا۔ وہ جج اور امین اس کا انتظار کرنے لگے، لیکن سوداگر کو کافی دیر ہو چکی تھی۔ کافی دیر بعد وہ تھکی ہوئی حالت میں وہاں پر آیا
اور آتے ہی کہنے لگا کہ اے حکمران، میں معافی چاہتا ہوں، میں جانتا ہوں کہ مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ مجھے آنے میں اس لیے دیر ہوئی کیونکہ میں لوبیے کے دانے ابال رہا تھا۔ حکمران نے غصے کی حالت میں پوچھا کہ بے وقوف، تم لوبیے کے دانے کیوں ابال رہے تھے؟ جب تم جانتے تھے کہ تمہیں اس وقت یہاں پر ہونا ہے تو تم اپنے کام میں کیوں مصروف تھے؟ اس پر سوداگر نے جواب دیا کہ میں اس لیے ابال رہا تھا تاکہ میں انہیں ابالنے کے بعد زمین میں بو دوں، پھر وہ پودوں میں تبدیل ہو جائیں گے اور ان پودوں پر بہت ہی اچھی پھلیاں لگیں گی جنہیں بیچ کر وہ اچھے پیسے کما سکتا تھا۔ جج کو بہت ہی زیادہ غصہ آیا اور پھر اس پر چلانے لگا کہ ابلے ہوئے دانوں سے نئے پودے کیسے بنیں گے اور کیسے ان پر پھلیاں لگے گی جسے تم بیچ کر امیر آدمی بن جاؤ گے۔ ابلے ہوئے دانے تو کبھی بھی پودا نہیں بنا سکتے۔ اس پر سوداگر نے جواب دیا کہ اے حکمران، اگر ابلے ہوئے دانے پودا نہیں بنا سکتے تو مجھے یہ بتائیں کہ ابلے ہوئے انڈوں میں سے چوزے کیسے نکل سکتے ہیں؟ سوداگر کی یہ بات سن کر حکمران بہت ہی زیادہ حیران رہ گیا۔ وہ فوراً سے کھڑا ہوا اور امین کو ڈانٹنے لگا کیونکہ اس نے اسے پوری بات نہیں بتائی تھی۔ امین نے حکمران کو یہی کہا تھا کہ سوداگر نے اس سے 12 انڈے لیے تھے، جبکہ امین نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سوداگر نے اس سے ابلے ہوئے انڈے لیے تھے۔ حکمران نے اسے ڈانٹا اور اس کے جھوٹ بولنے پر اسے سزا دی، اور سوداگر نے انڈوں کے برابر جو رقم امین کو ادا کرنی تھی وہ بھی حکمران نے اسے معاف کر دی۔ پھر امین نے ان دونوں سے معافی مانگی اور سوداگر نے بھی اسے معاف کر دیا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں جھوٹ نہیں بولنا چاہیے کیونکہ اس سے دوسرے کا کافی نقصان ہو سکتا ہے۔ جس طرح امین نے جھوٹ بولا اور اس سے سوداگر کو کافی نقصان ہو سکتا تھا، اور اس کہانی سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ کبھی بھی پوری بات جانے بغیر فیصلہ نہیں کرنا چاہیے۔ جس طرح اس حکمران نے پوری بات جانے بغیر فیصلہ کر لیا تھا اور وہ سوداگر کو سزا دینے والا تھا، لیکن سوداگر بہت ہی زیادہ عقل مند تھا، اس نے اپنی عقل کا استعمال کیا اور فیصلہ پھر اسی کے حق میں ہوا۔